السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں ہم تمام کو روزہ رکھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم لوگوں سے جو بھی اعمال نیکیوں کے سرزد ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے۔ ہماری جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو بھی ہماری غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف فرمائے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ہم رمضان گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر رمضان کے بعد بھی اسی طرح کی زندگیوں کو جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 4 سے لے کر کے آیت نمبر 9 تک یہ چند آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ جو صورتیں، جو آیتیں مکی ہوتی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً کفار و مشرکین کے لیے نصیحت کا سامان بیان فرماتے ہیں۔ ایسے دلائل ہوتے ہیں جن کو سن کر کے کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے۔ اللہ نے جو تعلیمات اپنے نبی پر نازل فرمائی ہے، ان تعلیمات کو ایکسیپٹ کر کے اس پر عمل کرنے لگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً مکی آیتوں کے اندر بیان فرماتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مکی آیتوں میں جو باتیں ہیں وہ عام مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے نصیحت آمیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت آپ جس قدر سنیں گے، جتنی بار سنیں گے، اس کی تفسیر کو جتنی بار پڑھیں گے، اس کی تفسیروں کو جس قدر آپ سنیں گے، ہمیشہ اس کے اندر ایک نیاپن محسوس ہوگا۔ یاد رکھیے، ہم لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہدایتوں کو حاصل کر رہے ہیں وہ بہت تھوڑی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈیلی علماء کرام کے بیانات کو سن رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ جس قدر اور جتنی بار بھی قرآن کریم کی تفسیروں کے اوپر غور کریں گے، تدبر کریں گے، ایک نئی بات معلوم ہوگی آپ کو۔ جس قدر اس کو سنیں گے، اس قدر ایمان کے اندر تازگی اور دلوں کے اندر حلاوت اور شیرینی آپ کو محسوس ہوگی۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے مقرر مدت لکھی ہوئی تھی، جس بستی کو بھی ہلاک کیا۔ یہ سب باتیں کہاں ہو رہی ہے؟ یہ تقریر کہاں ہو رہی ہے؟ یہ تقریر ہو رہی ہے اصل میں مکہ مکرمہ کے مشرکین کے سامنے، عرب کے مشرکین کے سامنے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک مقرر مدت لکھی ہوئی تھی، اور آگے فرمایا ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون، اور جب کوئی قوم اپنے مقررہ مدت پہ چلی آتی ہے تو اس کی ہلاکت نہ تو اس سے پہلے ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اس کے بعد باقی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیشتر مقامات پہ انسانوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی یہ آگاہ کیا ہے اور یہ تنبیہ کیا ہے کہ اگر تم نے اطاعت و فرما برداری کے راہ کو اختیار نہیں کیا تو اللہ تم کو فنش کرے گا اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ جو لوگ بھی تاریخ سے اور ہسٹری سے رتی بھی واقفیت رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج جو اسپین جس جگہ پہ ہے، جو ملک ہے، وہ ایک زمانے میں اندلس تھا۔ پورے ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا تھا۔ آج جو دنیا کے اندر سائنسی ترقیات آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسی اسپین سے آئے ہوئے ہیں۔ آج اسپین کی بڑی بڑی لائبریریوں کے اندر جو کتابیں ہیں وہ تمام کے تمام بڑے بڑے مسلم جو اسکالرز ہیں ان کی کتابیں ہیں، مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کی کتابیں ہیں،
آج بھی جب لوگ تھیسس لکھتے ہیں، بڑے بڑے مقالات لکھتے ہیں، تو اس میں البیرونی کا نام ضرور آتا ہے، اس میں ابن سینا کا نام ضرور آتا ہے، اس میں اور بھی دوسرے بڑے بڑے لوگوں کا نام ضرور آتا ہے۔ آج جو بچے غیروں کے سامنے گھٹنے کو ٹیک کر کے جو الجبرا لکھتے ہیں نا، الجبرا، وہ بھی مسلمانوں کی دین ہے، لیکن آج اسپین کے اندر مسلمانوں کا نام نہیں ہے۔ ہماری بات کو سن کے کوئی نہ کہے کہ مسلمان پر تو اتنا ظلم نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں کرے گا۔ جب تمہاری خرابی آگے کو بڑھے گی، اللہ تم کو بھی فنش کرے گا۔ مسلمان یہ نہ سمجھے، اصل میں یہی بات ہے جو بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ ابھی یہاں پر تفسیر ہم کر کے سیدھے سیدھے نکل جائیں گے کہ مکہ والوں کو اللہ نے تنبیہ کیا ہے، مکہ والے مٹ گئے، ہم یہ سیدھے سیدھے تفسیر کر کے نکل سکتے ہیں یہاں پر کہ مکہ والوں سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ نہیں، مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ان کے اوپر سرخاب کا پڑ لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو سنبھالنے اور سدھارنے کی کوشش کرے، کیونکہ جس امت کے لیے، جس قوم کے لیے اللہ نے جتنا وقت مقرر کر کے رکھا ہوتا ہے، اتنے ہی مقرر وقت تک وہ اس روئے زمین پر کر و فر کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچتا ہے تو اسپین پورا کا پورا اندلس جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، مسجدوں کو گرا دیا جاتا ہے، چرچ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جھلک آپ اپنے ملک میں بھی ابھی دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جھلک آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی نہیں سنبھلتے ہیں تو آگے اللہ مالک ہے۔ یہ بات اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مکہ والوں کو کہ مکہ والوں، تمہارے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے کلام کو، آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، نصیحتوں سے تم کو شاد کام فرما رہے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف تم کو بلا رہے ہیں۔ اگر تم نے ایکسپٹ نہیں کیا تو تمہارا جو مقرر وقت ہوگا اس وقت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، اور اس کے بعد تم تمام کے تمام تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آج مکہ کے اندر جا کر کے دیکھیے، مشرکین مکہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ آج کی نئی بات نہیں، بلکہ فتح مکہ کے بعد سے ہی مکہ کے اندر مشرکین مکہ کا کوئی نام و نشان نہیں۔ مسلمان اگر نہیں سدھریں گے ان کا بھی نام و نشان نہیں رہے گا۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وقالو، ان لوگوں نے کہا، ان مشرکین نے کہا، کافر لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ آدمی جس کے اوپر یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اے وہ آدمی جس کے اوپر یہ نصیحت نازل ہو رہی ہے، بے شک تم انتہا درجے کے مجنون ہو، دیوانے ہو۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر بالکل کلیئر ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی بات کو لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کیا تو لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، دیوانہ کہا۔ علماء کرام کی زبانی آپ یہ بات سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، میری بات علماء کرام سن رہے ہیں، ہماری بات میں اگر غلطی ہو تو وہ مجھ کو بر وقت تنبیہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، دیکھو میرے خاندان کے لوگوں، میں ایک کلمہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر تم اس بات کو مان لو گے تو عرب پہ بھی تمہاری حکمرانی ہوگی، اور پورا کا پورا عجم یعنی عرب کے علاوہ جتنی بھی دنیا ہے سب تمہارے قدم میں ہوگا۔ مکہ والوں نے اس کو سنا اور سن کر کے کہا کہ یہ تو دیوانے کا خواب ہے۔ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس ڈھنگ سے لڑنے کے لیے سامان نہیں ہے، وہ عرب و عجم کو اپنے قدم میں جھکانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ مشرکین مکہ نے کہا، کافروں نے کہا کہ اے وہ ذات، اے وہ شخص جس کے اوپر یہ ذکر نازل ہو رہا ہے، تم تو بڑے مجنون، بڑے دیوانے ہو۔ آج بھی اگر لوگوں کے سامنے کہا جائے کہ آپ اللہ کے کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ طیبہ کو پڑھیے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیجئے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سر بلند کر دے گا۔ تو آج بھی لوگ کہہ دیں گے کہ یہ تو دیوانے کا خواب ہے، ہمارے پاس تو پہلے کروڑوں روپیہ ہونا چاہیے تب تو دنیا میں ہمارا نام ہوگا، ہمارے پاس تو بڑے بڑے بزنس اور ویپار ہونے چاہیے تب تو ہمارا دنیا میں نام ہوگا، ہمارا تو
ایک علاقے کے اوپر ہولڈ ہونا چاہیے، تب تو ہمارا دنیا میں نام ہوگا. لیکن یہ سب اصل میں دیوانوں کے خواب ہیں جس کو ہم لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں لگاتار کنٹینیو، جس میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمہ طیبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کلمہ طیبہ کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے سمجھ لیا، اس کے تقاضوں کو اگر ہم نے پورا کرنا شروع کر دیا، تو جتنے بھی آزمائش، مصیبت اور آفتوں کے بادل ہم مسلمانوں کے اوپر منڈلا رہے ہیں، اس کو ختم ہونے میں ایک رتی بھی ٹائم نہیں لگے گا. آپ صحابہ کرام کے پورے زمانے کو دیکھ لیجئے. حقیقت ہے جس کو دنیا کے نظروں نے دیکھا ہے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے، کہ جو صحابہ کرام مٹھی بھرتے مکہ کی سرزمین سے نکلے، وہی صحابہ کرام 50 سالوں کے عرصے میں دنیا کے مختلف خطوں کے اوپر قابض ہو گئے. یہ تاریخی حقیقت ہے جو لوگوں کے سامنے موجود ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ مشرکین مکہ نے ایسا کہا، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. آگے مزید مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو فرشتوں کو لے کر کے آؤ. تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو، تو اللہ کو کہو فرشتے نازل کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. فرشتوں کو ہم تماشا دکھانے کے لیے نازل نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے نازل نہیں کرتے ہیں. فرشتوں کو نازل کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم کا صفایا کرنا ہے تو اللہ فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں. جیسے بدر کے اندر، جنگ بدر کے اندر اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا. کیوں فرمایا؟ تاکہ وہاں پر جو مشرکین ہیں ان کا صفایا کیا جائے. پوری تفصیل ہے جو ہم نے اس سے پہلے جب سورۃ الانفال کی جب ہم نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی تھی، وہاں پر میں نے پورا کا پورا بتلایا تھا کہ جنگ بدر کے اندر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل لگاتار فرشتوں کو نازل فرمایا، اور جنگ بدر کے اندر جو بھی مشرکین تھے ان کا صفایا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو ہم تماشا دکھانے کے لیے نازل نہیں کرتے ہیں. جب کسی قوم کا صفایا کرنا ہوتا ہے تب فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. جب تمہاری جان نکالنی ہوتی ہے تب فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. جب کسی بستی کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے تب ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. اور جب فرشتے نازل ہو جائیں گے تو اے مشرکین مکہ، تم ان کے نازل ہونے کی امید کی آرزو نہیں کرو گے اور چاہت نہیں کرو گے. اور جب فرشتے آ گئے تو پھر اس کے بعد تم لوگوں کو مہلت ملنے والی نہیں. آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. ہم فرشتوں کو صرف حق بات کے لیے اور حق کام کے لیے ہی نازل کرتے ہیں، اور جب فرشتے نازل ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کے بعد لوگوں کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی ہے. سامعین کرام، اتنا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جو آج آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، دو ٹوک انداز میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے اور جو نبی کی تعلیمات ہے وہ بالکل ٹھوس ہے. وہ اللہ نے اس روئے زمین پر قیامت تک کے لیے محفوظ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب کوئی چاہے اس کو مانے چاہے نہ مانے، جو اس کو مانے گا وہ کامیاب ہے، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہے. اللہ نے دیکھی کیا فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا. ابھی یہاں پر بھی ذکر کا لفظ ہے، اور اس سے پہلے جو آیت نمبر 6 ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مشرکوں نے کہا کہ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ جس کے اوپر یہ ذکر نازل ہوا. تو یہاں پر ذکر کا لفظ ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی اور نصیحت. عام طور پر ترجمہ کیا گیا ہے قرآن کریم سے. ذکر کا جو ترجمہ مترجمین نے اپنی اردو ترجمے کے اندر جو کیا ہے قرآن کریم سے کیا ہے. لیکن ذکر اگرچہ صفاتی طور پر قرآن کریم کا ایک نام ضرور ہے ذکر، لیکن قرآن کریم کا اصل نام ذکر نہیں ہے. قرآن کریم کے اور بھی دوسرے نام ہیں، القرآن الکریم، الکتاب المبین، الکتاب الکریم، الکتاب، یہ قرآن کا نام ہے. لیکن ذکر جو ہے وہ صرف صفاتی طور پر نام ہے. ذکر اصل میں ایک مستقل ورڈ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ القمر میں واضح طور پر فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے اس قرآن کریم کو یاد دہانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے اس قرآن کریم کو ہم نے آسان کیا. کیا مطلب یہ کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے ایسے منصب پر مبعوث کیا ہے کہ جو قرآن نازل ہوتا ہے اس کو تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو قرآن ہے وہ بھی ذکر ہے، اور جو نبی کی زبان مبارک سے نکلا وہ بھی ذکر ہے. جو قرآن ہے اللہ نے اس کو بھی نازل فرمایا،
اور جو نبی نے اپنی زبان سے فرمایا اللہ نے اس کو بھی نازل فرمایا. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کلیئرلی بالکل ایسے کر کے کہا, ایسے بالکل سیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, آگاہ ہو جاؤ, سمجھ جاؤ, مجھ کو قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل ایک چیز جس کو ہم نبی کی تعلیمات کہتے ہیں, جس کو سنت کہتے ہیں, جس کو حدیث کہتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے قرآن کریم کو اور نبی کی تعلیمات کو نازل کیا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. آج دیکھیے قرآن کریم آپ کے سامنے موجود ہے, ایک نقطے کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار حفاظ کرام کو صحابہ کرام میں ہی بنا دیا تھا. اس کے بعد تو کروڑوں کی تعداد میں, کھربوں کی تعداد میں لاتعداد حفاظ کرام اس روئے زمین پر موجود ہیں جو اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کر رہے ہیں, چاہے وہ جس مسلک اور جس منہج کے ماننے والے ہوں. ایک ایک نقطے کی حفاظت کر رہے ہیں سینوں میں بسا کر کے. دوسرا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی اور مفہوم کی حفاظت کے لیے مقتدر علماء کرام, مفسرین عظام, محدثین کرام کو اس روئے زمین پر اللہ نے مبعوث کیا. ہر دور میں اور آج بھی اس قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو لوگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مختلف اور غلط سلط معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء کرام سے اس روئے زمین کو بھر دیا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی اس کلام کے اندر اپنی طرف سے کچھ ملانے کی کوشش کرے گا, اس کے معنی اور مفہوم کو توڑ مڑوڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا, تو اس وقت ایسے علماء کرام کھڑے ہوں گے اور اپنی تقریروں سے اور تحریروں سے ایسے تمام لوگوں کے تار پود بکھیر کر کے رکھ دیں گے. یہ آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا. اس لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ دین بالکل محفوظ ہے, یہ قرآن محفوظ ہے, نبی کی تعلیمات محفوظ ہے. اس سے پہلے کسی بھی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا اور اس سے پہلے کسی بھی نبی کے بعد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا جو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو مانے گا اور اس کے مطابق چلے گا وہی کامیاب و کامران ہے. صرف مشرکین مکہ نہیں, آج کے ڈیٹ میں بھی جو قرآن کریم کے مطابق چلے گا, نبی کی تعلیمات کے مطابق چلے گا, وہی کامیاب ہے, اور جو نہیں چلے گا وہ دنیا میں بھی نامراد اور آخرت میں بھی نامراد. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.